ایک دفعہ حضور نے فرمایا انصر اخاک ظالمن او مظلومن، اپنے بھائی کی مدد ضرور کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ صحابہ حیران ہوئے، یہ بات کیا کہہ دی حضور نے، بڑی غیر متوقع بات ہے۔ مظلوم کی حالت میں تو مدد کرنا سمجھ میں آتا ہے، یہ ظالم کی بھی مدد کرے؟ سوال کیا انہوں نے، ننصرہ مظلوما فکیف ننصرہ ظالما؟ حضور یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ اگر ہمارے بھائی مظلوم ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے تو ہم اس کی مدد کریں، لیکن یہ کیسے کہ ظالم ہو تب بھی مدد کریں؟ فرمایا ہاں مدد کرو، اس کا ہاتھ روک لو، ظلم سے روک لینا اس کی مدد ہے۔ یہ ہے نہیں عن المنکر بالید، طاقت کے ساتھ اولا، یہ نہیں ہے تو باللسان، زبان، اور اگر یہ بھی نہیں ہے، اگر مجھ جیسے کمزور لوگ ہیں، ہمت نہیں ہے، تو فرمایا فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، دل میں شدید نفرت ضرور رکھے اسے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اگر نفرت بھی نہیں ہے، بدی کو آپ دیکھتے ہیں، برائی کو دیکھتے ہیں اور دل میں جلن پیدا نہیں ہوتی، صدمہ نہیں ہوتا، آپ کا بچہ بیمار ہو اور آپ نے علاج کرا لیا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، حکیموں نے جواب دے دیا، کوئی اب تعویذ گنڈا بھی نہیں رہا، جو ہو سکتا تھا کر لیا ہے، لیکن بچہ تڑپ رہا ہو تو آپ سو نہیں سکتے، کیا کریں؟ کچھ نہیں کر سکتے، ہیلپ لیس ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، جو کر سکتے تھے کر چکے، لیکن بچہ تڑپ رہا ہو تو آپ سو نہیں سکتے۔ اسی طرح اگر فرض کیجئے کہ آج مجبور ہیں ہم کہ یہاں ہم یہ برائی کو نہیں روک سکتے، یہ سودی کاروبار ہم نہیں روک سکتے، لیکن دل میں نفرت تو رکھ سکتے ہیں، پاؤں پھیلا کر سوئیں تو نہ۔ اگر ہم چین سے سوتے ہیں، عیش کرتے ہیں، تو گویا کہ ہم نے ریکنسائل کر لیا ذہناً، ہم نے تسلیم کر لیا ہے اس منکر کو، اس بدی کو، اس طاغوت کو، اس نظام باطل کو ہم نے تسلیم کر لیا ہے، اور جس نے نظام باطل کو ذہناً اور قلباً تسلیم کر لیا وہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ آج جو میرا درس تھا صبح قرآن مجید کا، اس میں آیت الکرسی کے بعد والی آیات میں آتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، پہلے طاغوت کا کفر ہے، پھر اللہ پر ایمان ہے۔ طاغوت، باطل نظام، اللہ تعالیٰ کی بندگی سے نکل بھاگنے والا نظام، اس کی اطاعت کی بجائے اس کی معصیت پر مبنی نظام سب سے بڑا طاغوت ہے۔ اس طاغوت کی وفاداری، اس کی چاکری، اس کی خدمت، اس کا ساتھ دینا، یہاں تک فرمایا حضور نے مَن مَشَىٰ مَعَ فَاسِقٍ لِيُقَوِّيَهُ فَقَدْ أَعَانَ عَلَىٰ هَدْمِ الْإِسْلَامِ، کوئی شخص اگر کسی فاسق اور فاجر آدمی کے ساتھ چلتا ہے اسے تقویت پہنچانے کے لیے، تو اس نے اسلام کی عمارت کو منہدم کرنے میں مدد کی ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا اذا مدح الفاسق، جب کسی فاسق کی مدح کی جاتی ہے، غضب اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ غضبناک ہو جاتے ہیں، اور اتنے غضبناک ہوتے ہیں واہتز لہ العرش، کہ تخت جو ہے عرش وہ کانپنے لگتا ہے، اتنا غصہ اللہ تعالیٰ کو آتا ہے۔ ایک فاسق اور فاجر انسان کو سپاس نامہ پیش کیا جا رہا ہے، اس کی مدح سرائی ہو رہی، فاسق اور فاجر، زانی اور شرابی، اور اس کے لیے آپ کھڑے ہو کر قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ اذا مدح الفاسق غضب اللہ تعالی واہتز لہ العرش، اللہ کا عرش جو ہے وہ کانپنے لگتا ہے جب کہ کسی فاسق کی مدح کی